بعض لوگ ایسے ہیں فرمایا کہ انہوں نے کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے اعراض کر کے لغویات کے اندر یہ مبتلا ہو گئے، فضول چیزوں کے اندر۔ ان لغویات میں سے ایک چیز جادو ٹونا بھی ہے۔ جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے یہ لغویات ہیں۔ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر، یہاں پر تو بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، لیکن ہم اس کو اپنے تناظر میں دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل نے تورات اور زبور کو چھوڑ کر، اور اس امت میں لوگوں نے اللہ کی کتاب قرآن کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو چھوڑ کر تعویذات، جادو ٹونا اور ان چیزوں میں کے اندر پڑ گئے۔ جادو ٹونا جو ہے، بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، وہ اس کی نسبت کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وہ اس کو اچھا کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو عملیات کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام نے سکھایا تھا، یہ ان کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام، یہ تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو یہ انہوں نے ان کی طرف نسبت کر دی کہ ان کا راستہ، تو یہ ان کا راستہ نہیں ہے، یہ جادو ٹونا ہے۔ اور یہ جادو ٹونا انہوں نے ایک تو شیاطین سے سیکھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت انسان اور جن جو ہے نا وہ اکٹھے ہی رہتے تھے، ایسے جنات بھی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، سب کچھ اوپن ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے، تو وہ پھر لوگ ملتے ملاتے تھے، تو جنات کے اندر جو شیاطین ہوتے تھے انہوں نے اس قسم کی چیزیں لوگوں کو سکھائیں۔ ایک وہاں سے یہ جادو پھیلا، اور دوسرا جادو پھیلا اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے جو جادو پھیلا تو بعد میں جا کر ایک ایسا وقت آیا کہ جادو میں اور وحی میں فرق ختم ہو گیا، کیونکہ وحی کہتے ہیں معجزے میں، جادو میں اور معجزے میں فرق ختم ہو گیا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے کوئی ایسا کام کہ جو ہر بندہ نہ کر سکے، جیسے حضور علیہ السلام نے کہ کتنے معجزات ہیں، آپ کے ہاتھوں سے پانی کے جاری ہونا، کھانے کے اندر برکت ہونا، پتہ نہیں بے شمار معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، ایسے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ایسے کرتے تھے تو بلب کی طرح چمکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، پرندوں کے اندر جان ڈال دیتے تھے، اس وقت کی جو لا علاج بیماریاں ہوتی تھیں ان پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس طرح انبیاء کو معجزات مختلف عطا کیے، سب سے زیادہ معجزات حضور علیہ السلام کے پاس تھے، تمام انبیاء کے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو معجزہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کو کہ جس کا سبب ہمیں نہ نظر آئے، کیسے یہ کام ہو گیا۔ تو جادو کے اندر بھی چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کا سبب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو فرق لوگوں کے اندر ختم ہو گیا تھا کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے۔ اب جو لوگ جادو کے ذریعے کچھ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ پہنچی ہوئی چیز ہے، یہ بھی شاید کوئی ولی ہے یا کوئی شاید نبی ہے۔ تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک ہاروت اور ایک ماروت، 2 فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے باب العراق کے شہر میں آئے، اور وہ آ کر ایک کنویں کے اندر ہوتے تھے وہ فرشتے ایک عرصے تک، اور ان کے پاس وہ لوگ آتے تھے، وہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم یوں کرو نا تو اس سے یہ ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ جادو ہے، ایسے نہ کرو، اگر تم یہ کرو گے تو اس سے یہ ہوگا، اگر یہ پڑھ کر اور یوں لکھ کر کاغذ پر یہ کرو گے تو اس سے یہ کام ہوگا، یہ کرو گے تو اس سے یہ ہوگا، لیکن یہ کرنا نہیں ہے، ایسا تم نے، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ معجزہ اس طرح نہیں ہوتا۔ معجزے کے اندر کوئی لکھا نہیں جاتا کہ نبی کوئی چیز پرچی پر لکھ کر ایسے کرتا ہے تو وہ پتھر سے اونٹ نکل آتا ہے، یا نبی کوئی پرچی پر لکھ کر کنویں کے اندر ڈالتا ہے تو اس کے اندر برکت پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کو لکھ کر نہیں کرتا، یا نبی کوئی اپنے کوئی منتر نہیں پڑھتا، بلکہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ اللہ کے حکم سے ایک دم ظاہر ہو جاتا ہے۔ جبکہ جادو کے اندر کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے تب جا کر ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے ان کو لوگوں کو اس طرح سمجھاتے تھے۔ تو اب کچھ لوگ تو کہتے تھے ٹھیک ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، انہوں نے جا کر وہی کام کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہم نے جو بھیجے تھے، ایک تو فرق سمجھانے کے لیے بھیجے تھے، اور دوسرا ہم لوگوں کا امتحان بھی لینا چاہتے تھے کہ کون ایسا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی دارالامتحان۔ تو ہم لوگوں کا امتحان بھی لینا چاہتے تھے کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اس کام کے اندر پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ چونکہ فرشتے بتاتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا، تو اب جو کرے گا تو وہ تو دنیا ہے ہی دارالامتحان۔ بہرحال ایک اور اہم چیز اس آیت کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ،
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو جادوگر جو ہے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ جادوگر جتنا مرضی جادو کر لے اس کا جادو اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔